اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي خرنت البركته بذاته محياه وتعطى الأوالي بطيبه وذكره ورياه. برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ایمان کی بات کرتے رہیں گے صبح قیامت تک، کیونکہ ایمان ہی سے ہماری نجات ہے. ایمان ہی سے ہماری نجات ہے. اور یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں صحابہ کے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے ہم کو صحابہ کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات، حالات ہم کو دیکھنا ہے تاکہ وہ کیسا کریں ہم کو کیا کرنا ہے، وہ کیسا کریں ہم کو کیا کرنا ہے. یہ جو ہے محرم الحرام چاند نظر آ گیا، کل محرم کی پہلی تاریخ ہوگی. اسلامی کیلنڈر جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے. محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے. عام لوگوں کے لیے عام بات ہے، جنوری آئی، دسمبر آیا، سال ختم. ویسے محرم آیا، ذوالحجہ آیا، سال ختم. لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے محرم کی قدر ہے. محرم کی قدر ہے. محرم کی قدر اس لیے آج ہمارے دوست کا مکان تعمیر ہو رہا، بالکل قریب الختم، پورا زیرو، مطلب 100% ختم نہیں ہوا، کچھ کام باقی ہے، لیکن پھر بھی وہاں دوپہر میں گھر بنانی کر لیے. کیوں کر لیے؟ کل محرم شروع ہو سکتا ہے، محرم میں خوشی نہیں منانا چاہتا. آج دوپہر میں وہ گھر برونی کر لیے، ختم قرآن کر لیے، آیت کریمہ کر لیے، درود شریف کی محفل رکھ لیے، سلام پڑھ لیے، کھانا کھلا دیے مغرب سے پہلے. کیوں؟ محرم کا چاند دکھ سکتا ہے، محرم شروع ہو جائے گا. اگر محرم شروع ہوگا تو میں نہیں چاہتا کہ محرم میں اپنی خوشی کا اظہار کروں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا نسبت سے محرم میں ہم کچھ خوشی کا کام نہیں کرنا چاہتے؟ پہلے زمانے میں تو محرم تو بالکل اداسی تصور کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. لیکن جو محبت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ان کے لیے بڑی اہمیت کی بات ہے. جو محبت کرتے ہیں اللہ سے، کیونکہ سرکار صاحب کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤ. یعنی میری محبت تمہارے دل میں سب سے زیادہ ہونا، سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا. اگر ہے ہم ایمان والے ہیں، اور اگر ہم ایمان والے ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں، تو سرکار کے منسلک ہر چیز سے ہم محبت کرتے ہیں. ربیع الاول میں آثار مبارک لوگ بتاتے ہیں، کیا ہے بھائی آثار مبارک؟ سرکار علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے. کتنی قدر، کتنا احترام، کتنا ادب آپ کے جسم سے منسلک. ہم یہ جو محرم میں جو قدر کرتے ہیں، اس لیے ہمارا محرم سے جو مومنین کا، اہل سنت والجماعت خاص طور پر جو تعلق رکھتی ہے، یوم شہادت سے رکھتی ہے، یوم عاشورہ سے رکھتی ہے. یوم شہادت، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام اللہ کے پاس بڑا اہمیت والا دن ہے.
اللہ کے پاس بڑی اہمیت والا دن ہے 10 محرم، یوم عاشورہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے جتنے حکمت والے کام کیا، تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ یوم عاشورہ کو انجام دیا، تمام حکمت والے کام، چاہے آدم اسلام کی تخلیق ہو، آدم اسلام کو جنت سے نکالا جانا ہو، آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہونا ہو، نوح علیہ السلام کی کشتی کو پہاڑ جودی پہ لگنا ہو، یعنی جتنے کام، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون سے نجات دیا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آگ ٹھنڈی ہوئی، یعنی جتنے واقعات اللہ تعالیٰ کے حکمت والے کام ہے، تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ یوم عاشورہ کو انجام دیا۔ اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاءوں کو آزمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ آزمایا اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، جس کا جتنا مرتبہ ہے اس کو اتنے مرتبے سے آزمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، آپ کو آزمایا گیا، اولاد سے آزمایا گیا، آپ کو اپنی جان پہ ڈال کے آزمایا گیا، آپ کا مال کھینچ کر آزمایا گیا، یعنی ہر آزمائش آپ کے اوپر آئی۔ کہیے جتنے انبیاء ہیں ہر نبی کے اوپر آزمائش آئی، اور ہر نبی اپنی آزمائش میں پورے ہوتے، آزمائش میں پورے ہوتے۔ ایک نبی نام بول رہا ہوں میں، آپ قوم کو دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ کی، تمام انبیاء لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تمام انبیاء لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، رسالت اپنی لگاتے رہے، رسالت اپنی، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح، یعنی جو لا الہ الا اللہ سب کے ساتھ رہا، لا الہ الا اللہ سب کے ساتھ رہا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے تمام کے تمام انبیاء۔ تو قوم آپ کی نہیں مانی، آپ کے پیچھے پڑ گئی، آپ کی جان کے اوپر آ گئی، تو آپ مستی چھوڑ کے بھاگے۔ قوم آپ کے پیچھے بھاگتی آ رہی، قوم آپ کے پیچھے بھاگ کے آ رہی تھی، بھاگ کے آتے آتے اب جنگل میں آ گئے، آپ جنگل میں آ کے بولے کہ اب بالکل قوم قریب آ گئی، تو جھاڑ کو بولے اے جھاڑ مجھ کو پناہ دے، تو جھاڑ کھل گیا، اب جھاڑ میں داخل ہو گئے، تو شیطان ساتھ تھا، شیطان کیا کرا، فوراً اپنی آپ کے اوپر جو ٹوپی تھی، ٹوپی کو تھوڑا اوپر کر دیا۔ قوم آگے دیکھی، پریشان ہو گئی، اب بھی یہیں تھے، کہاں چلے گئے نبی، اب بھی یہیں تھے، کہاں چلے گئے نبی؟ تو شیطان بولا وہ جھاڑ میں داخل ہو گئے، یہ دیکھو ان کی ٹوپی دکھ رہی جھاڑ کے اندر، جھاڑ گری، اب کیا کرنا؟ تو نے کیا کرا، نیم کا پتا لا کے بتایا ایسا ایک اوزار بناؤ، آرا جو ہوتا ہے، نیم کا پتا لا کے بتایا کہ ایسا ایک اوزار بناؤ، اوزار بنا کے کاٹو، وہ کاٹنا شروع کر، کاٹتے کاٹتے جیسے ہی ٹوپی کے پاس آپ کا مطلب آ گیا وہ آ رہا، تو جب آپ پکارے یا اللہ بچا مجھ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس وقت پکار لیتے مجھ کو تو بچا دیتا، تم جھاڑ کو پکارے، تم جھاڑ کو پکارے، جھاڑ پناہ دے بول کے بولے میں تم کو بچا سکتا ہوں، لیکن تم ختم ہو جا کر تم کو تو برقرار رہنا چاہتے ہو، آپ اپنی جان دے۔ ہر نبی کے اوپر آزمائش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کے اوپر جو آزمائش ہے، ایسی آزمائش یعنی خون میں لطف ہونے والی آزمائش اللہ تعالیٰ سرکار پر نہیں ڈال سکتا۔ تو سرکار کا امتحان آپ کے نواسے لیے، اور ایمان کی جو علامت ہے، وہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کرنا۔ غدیر خم کے مقام پر اب تک نہیں چلتا تھا، تھوڑے دن سے عید غدیر کی بات بھی زیادہ چل رہی۔ عید غدیر کیا ہے؟ عید غدیر 18 ذوالحجہ کو شاید ہوتا ہے عید غدیر۔ کیا ہے عید غدیر؟ کیا ہے؟ یعنی اس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا، یا اللہ تو سے محبت فرما جو علی سے محبت فرماتا ہے، تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت فرما۔ اور سرکار میں کیا فرمایا، اگر تم منافق کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے،
جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اگر منافق کو پہچاننا چاہتے ہو، منافق کو جاننا چاہتے ہو، منافق کو دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو علی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، کیا بغض رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور اس دن آپ نے اعلان فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم راہ ہدایت پہ رہو گے۔ ایک قرآن شریف، دوسرا میرے اہل بیت۔ ایک قرآن شریف، دوسرا میرے اہل بیت، یعنی میرے اہل بیت اور قرآن شریف ایک دوسرے کے بھی جدا نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے روز محشر ملاقات نہ کرتے۔ تو آج زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو پکڑ لیے، ان کے پاس اہل بیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سب برابر، سب برابر۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ ہم نے کسی کو کسی پہ فضیلت دی، قرآن کی آیت میں بول رہا ہوں، ہم نے انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی پہ فضیلت دیا، کسی کو کسی پہ اللہ فضیلت دے دیتا، کسی کو کسی پہ اہمیت دے دیتا، اللہ کے اختیار میں۔ اللہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے کیوں، اللہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرا، اللہ کے اختیار میں۔ آیت جو ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اس کا مفہوم جو ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اللہ کے اختیار میں۔ تو اسی طرح اہل بیت کی فضیلت ہے تمام امت پر، اہل بیت افضل ہیں، اہل بیت افضل ہیں تمام لوگوں سے۔ شاعر ایک ربائی ارشاد فرمایا کہ افضل کل گھروں میں گھرانہ حسین کا، افضل کل گھروں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل کل گھروں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک دن کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حکومت یزید کتنے سال کرا؟ 2 سال 2.5 سال میں مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن حسین علیہ السلام آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور صبح قیامت تک یاد کیے جاتے رہیں گے۔ جس نے آپ سے محبت کی، سمجھنا کہ وہ کامیابی کو پا لیا۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم محبت پہ غلو کر جائیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی، تمہاری محبت میں تمہاری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک گروہ تم سے بغض رکھنے کی وجہ سے گروہ میں جو دوزخ میں جائے گا، اور ایک گروہ تم سے غلو کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ آج غلو کرنے والے بھی بہت ہو گئے۔ غلو یعنی حد سے زیادہ بیان کر دینا، یعنی ایسا بیان کر دینا نعوذ باللہ کہ آپ اللہ ہیں، یا پھر ایسا بیان کر دینا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ وہ علی رضی اللہ عنہ کو دینا چاہ رہا تھا لیکن سرکار کے پاس آ گئے۔ ایسے لوگوں کی عقیدے ہیں، یہ غلو ہے۔ یہ طبقہ بھی دوزخ میں جانے والا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا ایک اہم عقیدہ نقطہ ہم یاد رکھنا، ہم ہی میں سے کوئی کچھ ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بالکل سخت کلامی کا استعمال کرتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، معاویہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ تو بولتے بھی نہیں۔ ارے انہیں تو منافق تھا نعوذ باللہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، ہم کچھ نہیں بولنا، ہم کو نہیں معلوم آپ کے کیا، آپ کو صحابی کا رتبہ مل گیا، صحابی کا رتبہ مل گیا۔ اگر صحابی کا رتبہ نہ ملتا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے آپ شام میں گورنر تھے، فاروق رضی اللہ عنہ کیسے سخت صحابی رکھتے تھے آپ کو؟ نہیں رکھتے۔ پھر آپ جو مرتبہ آپ کا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا پورا عقیدہ یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنا، آپ غلط کرے صحیح کرے، نہیں کرنا تھا ویسا کرنا تھا، یزید کہیں کو نامزد کرے، آپ خود کہیں کو حکومت کرے، آپ کہیں کو لڑے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم نہیں بولنا۔
اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے معاملہ کیا ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے خلاف تھے، اس وقت روم کا جو بادشاہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، خط لکھ کے بولا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم حملہ کر دیں گے مل کے۔ تو خط کا جواب معاویہ رضی اللہ عنہ جو لکھے کہ تاریخ میں یہ الفاظ لکھے ہوئے خاص طور پہ کہ آپ جو مخاطب کرے اس کو کہ اے رومی کتے بول کے مخاطب کرے، کیا مخاطب کرے؟ اے رومی کتے۔ تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے انتشار کی وجہ سے تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یاد رکھ، علی کے جھنڈے کے نیچے سب سے پہلی جو تلوار ہوگی معاویہ کی تلوار ہوگی، علی کے جھنڈے کے نیچے، یعنی علی کے ساتھ جو مقابلہ کرے گا دشمن کے لیے وہ میری تلوار۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں تقریباً 80,000 90,000 مسلمان شہید ہوئے دونوں جانب سے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھے کچھ لوگ کہ اس میں جنتی کون ہے دوزخی کون ہے؟ بھائی مقابلہ ہوا تھا، بھائی دین کی بات ہوئی، دین میں لڑائی ہو رہی، جنتی کون دوزخی کون ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمام کی تمام جنتی ہیں۔ اجتہاد کی غلطی ہے، کون اس پہ قائم ہم نہیں بول رہے، اس لیے ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں بول رہا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم لب کشائی نہیں کرنا، صحیح کرے غلط کرے اللہ تعالیٰ ان کا حساب قیامت میں کر جائے گا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم ان کی دھول بالکل، ہم غوث اعظم شکیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے کہ سب سے ادنا صحابی کے گھوڑے سے جو ٹاپ ہوتی ہے، یعنی گھوڑے کا جو پیر ہوتا ہے سم، یعنی اس سے اڑی ہوئی گرد کا ایک گرد سمجھے ایک ذرہ بھی اگر غوث کے اوپر آ جائے تو غوث کامیاب ہے۔ صحابہ کا اپنا مرتبہ ہے، ہم لوگ کچھ ہی نہیں کرتے، لیکن ہماری جو نسبت ہے محرم الحرام سے، ہماری نسبت صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ 10 محرم کو نکاح بھی کر رہے ہیں، نکاح منعقد کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ شادی نہیں کرنا بول کے ہے کیا؟ برابر کر سکتے، شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ بول رہے ہیں سرکار سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے نواسے کو جس شہید کر دیا گیا آپ گھر میں خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ بولے میرا بہت خاص دوست ہے بول کے بولے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، معلوم ہے انتقال ہو گیا، والدہ دوست کی وہاں پہ میت رکھی ہوئی ہے، ہم یہاں گھر میں ہم جمعگی کر لے رہے ہیں، سانچک کر لے رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، دوست خوش ہوتا۔ اگر شادی بھی ہے سچی دوستی ہے تو شادی کو پوسٹ پون کر دیتے، آگے بڑھا دیتے، نہیں میری دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اٹینڈ نہیں کر۔ ہم 10 محرم کو شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، شرعی طور پہ غلط نہیں کر رہے، لیکن محبت کی کیا دلیل ہے؟ کل سرکار صاحب کے سامنے جب اپنے آپ کو پیش کریں گے کیا بول کے پیش کریں گے؟ اس دن جس دن آپ کے نواسے کی شہادت ہوئی تھی اس دن میں خوشی منایا، کیا سرکار ہم سے راضی ہوگی؟ کیا سرکار ہم سے خوش ہوگی؟ یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ محبت کے تقاضے۔ جو محبت کرتا ہے، محبت کی بات الگ ہے، محبت میں کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی، قانون جو ہوتا ہے وہ محبت پہ اپلائی نہیں ہوتا، قانون جو ہوتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ السلام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جب آگ میں کودے آپ ایک شعر بولے، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ عشق جو ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل جو ہے وہ تماشا حیرت میں پڑ گئی، ایسا کیسا کوئی آدمی پوچھ سکتا آگے؟ عشق تھا، محبت تھی اللہ سے، بے خطر، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، نمرود کی آگ میں آپ کود گئے۔ محبت کے تقاضے الگ،
اگر محبت کا تقاضا ہے، اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم کو سرکار سے محبت ہے، تو پھر ہم اس کا احساس کرنا۔ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ شہادت آپ کے لیے، آپ اگر چاہتے تو آپ پوری جتنی فوج تھی تمام کی تمام فوج کو ختم کر سکتے تھے، پوری فوج کو۔ فوج میں اتنی طاقت نہیں تھی آپ سے مقابلہ کرنے کی، آپ فرشتوں کو حکم دیتے، فرشتے آتے اور تمام کی تمام فوج کو ختم کر دیتے۔ آپ راستے سے پلٹتے گئے بھی آپ کو یعنی مواقع آپ کے پاس پورے تھے، لیکن پھر بھی آپ دین کی حفاظت کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر، اپنے نانا جان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کی خاطر آپ سر کٹانا منظور کر لیے، سر جھکانا منظور ہے۔ ہم دین کے ذریعے بات دین کے بارے میں آگے ہمارے اوپر تھوڑی فکر آ گئی، ہم پریشان، دین کو چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتے، دین کے پسے پوچھ ڈالنے کی فکر میں لگ جاتے۔ دین کو پسے پوچھ ڈالنا نہیں ہے، دین کی خاطر، حق کی خاطر اگر ہم جان لٹا رہے ہیں تو ہم شہید ہیں، اور مرنے کے بعد سوائے شہید کے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہاری کیا ہے خواہش؟ شہید کہے گا خالی اے اللہ تو مجھ کو دوبارہ زندگی عطا فرما، میں پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کہ شہادت کے وقت میں جو لذت اس کو ملتی ہے کسی اور کو نہیں، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے۔ اور شہید کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اللہ کے عزت فرمایا کہ ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو۔ ہم ابھی عشاء کی نماز میں آیت پڑھے، عشاء کی نماز میں ہم آیت پڑھے، کیا آیت پڑھے ہم؟ کون سی آیت پڑھے مولانا؟ ابھی اب دیکھیے نماز سے اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بل احیاء ولکن، وہ زندہ ہیں، تم کو شعور نہیں ہے، ان کا رزق پہنچتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، وہ باحیات ہیں، ہم کو شعور نہیں ہے، ہم کو شعور نہیں، ہم ان کی حیات کا تصور نہیں کر سکتے، وہ کیسے باحیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ زندہ ہے، لیکن دنیا میں جو بظاہر آپ کی شہادت ہوئی اس نسبت سے ہم محرم کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی یاد میں لوگوں کے لیے سبیل لگاتے ہیں، پینے کے پانی کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا انتظام۔ آپ کے اوپر 7 تاریخ سے دریائے فرات کو بند کر دیا گیا، پانی آپ کے لیے بند کر دیا گیا، تو ہم سبیل لگاتے ہیں آپ کی یاد میں، کھانا کھلاتے ہیں آپ کی یاد میں، تو ہم اپنی استطاعت سے ضرور کوشش کرنا توسیع طعام کا انتظام کرنا آپ کی یاد، اور آپ کا جو درس ہے وہ درس پہنچانا۔ ہمارا 10 محرم، 9 محرم، 8 محرم ہمارا جو گزرتا تو کھانا کھلا رہے تو ایسا دین ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بھائی آپ شہید کیوں ہوئے، آپ شہید کیوں ہوئے، آپ کیوں مقابلہ کریں یزید سے؟ دین کی خاطر مقابلہ کریں، دین کی خاطر آپ مقابلہ کریں۔ دین کو پٹارا، دین میں بگاڑ پیدا کرا، دین میں غلط کام لا لے رہا، دین میں شراب کو عام کر دے رہا، جو گناہ ہے تو گناہ کو دین میں شامل کر رہا، یعنی دین کو بگاڑ پیدا کر رہا، اس کے خلاف آپ جنگ کریں۔ ہم دین کو پیش کرنا بھی لوگوں کے سامنے،
آپ کی جو فطرت تھی وہ دین کو پیش کرنا، ہم دین کو پیش کرنا۔ سرکار میں کیا ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہے، تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام پوچھے کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص جو مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس سے اس کا پڑوسی ناراض، جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ ارشاد فرما کے بولے کہ دین میں ہے، ہم دین کو پیش کرنا، بھائی ہم سبیل لگائے، پورے گلاس ہم گھر کے سامنے پھیلا کے پھینک دی، گندگی پھیلا دی، دین میں نہیں ہے۔ کھانا کھلائے بہت اچھی بات ہے، تو اسے کام کرنا چاہیے، کھلانا چاہیے ضرور کھانا، لیکن دکھاویاں پلیٹاں پورے ایسی پھینک کے چلے گئے، گندگی پھیلا دی، دیکھنے والا پریشان، کوئی غیر مسلم اگر جا رہا یہ مسلمانوں کی ایسے لگ رہتے بھائی۔ ہماری 3 مرتبہ بولے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ۔ صحابہ کرام پوچھے ہے، ہیبت نے پوچھے کون یا رسول اللہ؟ وہ جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہے۔ یہ دین میں آپ جو شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کس لیے ہوئی؟ دین کی حفاظت کی خاطر ہوئی۔ ہم دین کو پیش کرنا، دین میں جو کام ہے دین کے کام کرنا، آپ کے حسن اخلاق کو اپنانا۔ آپ کا کیا ہے حسن اخلاق؟ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ دین کو پیش کرنا۔ آپ دین کو کیسا پیش کرتے تھے؟ چھوٹا واقعہ ہم کئی مرتبہ سنے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جب چھوٹے بچے تھے آپ دونوں، حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ، وضو بنا رہے مسجد نبوی میں، ایک بدوی صحابی آئے، گاؤں کے صحابی، وضو بنا رہے ہیں، دیکھیں کہ برابر وضو نہیں بنا رہے ہیں، غلط بنا رہے ہیں، وضو برابر نہیں بنا رہے ہیں، غلط بنا رہے ہیں، لیکن بڑے ہیں کہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، لیکن دین کی فکر آپ دونوں کو اس وقت بھی ہے، آپ ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن بڑے ہیں کیسا سکھائیں گے؟ آپ بولے کہ آپ ایسا دیکھیے کہ ہم دونوں وضو بناتے، ہم صحیح بنا رہے ہیں غلط بنا رہے ہیں، آپ دیکھ کے ذرا فیصلہ کیجیے۔ ان کو معلوم تھا کہ حسنین کریمہ نے غلط وضو نہیں بنا سکتے، یہ غلط طریقے سے وضو نہیں بنا سکتے، وہ دونوں وضو بنے، وضو کرے، وضو کرے، وہ جو صحابی بدوی صحابی جو گاؤں کے صحابی تھے غور سے دیکھ کے وضو بنانا سیکھ لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی حفاظت ہے، دین کو پہنچانا ہے، دین کا کام ہے، ہم دین کا کام کرنا، دین کی اشاعت دین کا کام کرنا، تبلیغ دین کا کام کرنا۔ تبلیغ دین، اشاعت دین تلوار لے کے نہیں ہوتا، تبلیغ دین، اشاعت دین کردار سے ہوتا، کردار سے۔ علامہ اقبال کیا ارشاد فرمائے، اندازہ کیا کر سکتے اس کے زور بازو کا، اندازہ کیا کر سکتے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ مومن خالی دیکھا تو لوگوں کی نگاہوں کو، دلوں کو بدل دیتا، اس کے بازوؤں کی طاقت کا کیا اندازہ لگا سکتے؟ بازوؤں کی طاقت دیکھنا تو پھر دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، آپ نے چلنا، دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے، دریا کا پانی، دریا آپ کا راستہ نہیں روک سکا، صحابہ کا راستہ نہیں روک سکا دریا، ایمان کی طاقت، یہ دین کی خاطر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ تو یہ جو مہینہ ہے ہم کو اہل بیت سے محبت کا مہینہ ہے، محبت کے اظہار کا مہینہ ہے، ہم اہل بیت کے بارے میں جاننا، سمجھنا، پوچھنا، علم حاصل کرنا اور ان سے محبت کو بڑھانا۔ اور اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو، میرے اہل بیت کی محبت پیدا کرو اور قرآن کی تعلیم دو۔ میری محبت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری اولاد کے دلوں میں آنا اور آپ کے اہل بیت کی محبت آپ کے اولاد کے دلوں میں آنا، اہل بیت سے محبت کرنا، قرآن کی تعلیم۔ نہ ہم اللہ اہل سرکار سے محبت کرتے، نہ اہل بیت سے محبت کرتے، تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں؟
محبت کی دلیل کیا ہے بھائی؟ آپ کا جب نام آئے ہمارے دل میں احترام پیدا ہونا، ہمارا دل جھکنا. جس کا دل جھکتا اس کو سمجھ میں آتا دل جھکنا کس کو بولتے. سر جھکتا ہوا سب کو دکھتا، دل جھکتا ہوا کسی کو نہیں دکھتا. کہ اسی کو معلوم ہوتا جس کا دل جھکتا. دل جھکنا ہمارا اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے. آنے والا جو جمعہ کو یوم عاشورہ آ رہا، جمعہ کو یوم عاشورہ آنے والا ہے. ہمارا آنے والا جو منگل ہوگا، جو پروگرام ہوگا، ہم اس کو یوم عاشورہ کا پروگرام کریں گے. تھوڑا بڑا پروگرام کریں گے، 2 گھنٹے کا پروگرام کریں گے. ہمارا پروگرام 11 بجے تک ہم چلائیں گے. اس دن منگل کے دن ہمارا پروگرام تھوڑا لمبا رہے گا. ہم پروگرام شروع تو وہی وقت پہ ہوگا ہمارا 8:25 کی ہماری جماعت الحمدللہ برابر 8:25 پر جماعت ٹھہرا دے، عشاء کی نماز ٹھہرا. وہ ٹائم سے ہم 8:30 سے شروع کریں گے، 11 بجے تک ہمارا پروگرام رہے گا انشاءاللہ. اس دن ہم یوم عاشورہ کے جو شہادت کا واقعہ، اس واقعے کو بھی سنیں گے. پھر اہل بیت کی محبت کے بارے میں سنیں گے. کوئی بیرون مقرر میں کوئی آتے ہیں تو ان کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ تشریف لائیے، اور جو لوگ بھی آ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ایک تدفین میں جانا ہے میرے کو، اس وجہ سے میں تھوڑا سا پروگرام مختصر کر رہا ہوں. آج پھر ہمارا جو مراقبے کا پروگرام ہے وہ ملتوی ہو رہا. پھر آنے والے پروگرام میں مراقبہ رکھیں گے انشاءاللہ. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو قبول عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. یا الہ تیرے اہل بیت کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو نافذ فرما. واسطے میں کریم اس وقت کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعلی معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.